سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثلہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک بروز قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، کاروبار کس دن شروع کرنا چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ اچھا جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ جی دیکھیں، کاروبار کی تو کوئی تخصیص نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی نیا کام کرنا ہو تو بدھ کے دن اس کا آغاز کیا جائے، تو یہ ان کا ایک معمول رہا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی بدھ کے دن آغاز کرتا ہے تو یقیناً اسے برکتیں حاصل ہوں گی، ورنہ تو سارا دن اللہ کے دن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے سب دن، تو بدھ کے دن آغاز کرنے کو علماء کرام نے بہتر جانا ہے۔ مفتی صاحب، میرا خیال مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، شاید آپ نے اپنے زمانے طالب علمی میں ایک رسالہ ترجمہ کیا تھا، تعلیم المتعلم طرق التعلم، جی جس میں نے کا عنوان ہے ہاؤ ٹو اسٹڈی۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات اس میں پڑھی تھی، اس میں بھی یہ بات شامل ہے۔ جی، اور دینی مدارس میں تو بالخصوص جو اساتذہ کتابیں شروع کراتے ہیں، نئے اسباق شروع کرواتے ہیں، بدھ کے دن شروع کرواتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ بھی یہ کر لیں جی، برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کوئی آن لائن کام کرتا ہو جیسے فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے، تو اس میں بعض لوگ پیمنٹ ایڈوانس میں لے لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ جی دیکھیے، ایڈوانس سے اگر مراد یہ ہے کہ سودا ہو گیا پھر پیمنٹ لینا، تو سودا ہونے کے بعد پیمنٹ لینا ایڈوانس پیمنٹ نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے؟ یعنی سودا ہو گیا، ڈیلیوری سے بیفور پیمنٹ لے لی، ڈلیوری بھی روانہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ڈلیوری بھی روانہ ہو گئی اور پیمنٹ بھی روانہ ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایڈوانس صورت نہیں کہلائے گی۔ ایڈوانس اس وقت کہلائے گی کہ جب ڈلیوری میں تاخیر مقصود ہو، کہ جناب ڈلیوری بعد میں ملے گی، پیمنٹ پہلے دے دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورت جائز نہیں ہے سوائے بے سلم کے۔ تو اگر مثال کے طور پر کسی نے پنجاب سے کوئی مال خریدا ہے، پیمنٹ لگا دی، اس کی مال بھی روانہ ہو گیا، 2 دن بعد پہنچے گا، تو وہ چونکہ جو سپردگی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، تو اس کو عرف عام میں ادھار شمار نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ احکام تجارت پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ قرض لے کر کاروبار کرنا کیسا، اور بلا وجہ جو قرض لے اس کے اوپر کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے، جو دے سکتا ہے اس کا قرض لینا درست ہے، جائز ہے، اور جو دے نہیں سکتا، ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اوپر ایک بوجھ کو لا دے گا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، زندگی دشوار ہوگی۔ تو صورتحال دیکھنی چاہیے، اپنی صورتحال کیا بن رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تھوڑا سا اس میں قرض شامل ہو جائے تو میں بہتر طور پر کام کر سکوں گا اور ادائیگی بھی بڑی آسان ہوگی۔ تو کیلکولیشن جو ہے نا، کیلکولیشن لگانے میں جذبات سے عاری ہونا پڑتا ہے۔ اگر جذبات آپ پر طاری ہیں، مجھے تو اتنا نفع ہو جائے گا اور میں تو اتنے نہیں، اس سے زیادہ اتار سکتا ہوں،
تو ایسے مرحلے پر بعض اوقات جذبات طاری ہوتے ہیں، بعض اوقات لالچ طاری ہوتی ہے، اور بعض اوقات فیصلہ کرنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا نیوٹرل رائے لے لینی چاہیے کچھ دوستوں سے، ساتھیوں سے، تجربہ کار لوگوں سے، کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں، کیا میں اتار پاؤں گا؟ تو یوں جو لوگ کیلکولیشن میں درست واقع ہوتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ آسان رہتی ہے. درست فیصلہ کرنا سیکھیں. درست فیصلے کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے. درست فیصلے کرنے والا دائرے کو کراس نہیں کرتا، وہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. قرض لینے والوں کے اندر ایک ڈوبنے کا جو ایک بڑا سبب اور وجہ بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قرض کو مال مفت سمجھ کے ایسے ایسے اخراجات شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب آمدنی تو جب ہوگی نا جب وہ پیسہ لگے گا اس کام کے اندر، لگنے کے بعد پھر نفع دے گا، نفع سے بندہ جو ہے نا وہ اوپر آتا ہے. تو اوپر آنے میں ٹائم لگتا ہے، اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ لوگ انویسٹمنٹ پکڑتے ہیں، کچھ لوگ قرض پکڑتے ہیں، اور پھر ایسے شاہانہ اخراجات ان کے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو فرار بھی ہونا پڑتا ہے، لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اینگلز ہیں جس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. مفتی صاحب، آپ نے اس جواب کے ضمن میں جو بات ارشاد فرمائی، ظاہر سی بات آپ نے تو سوال کا جواب ارشاد فرمایا، لیکن میں نے یہ ایزیوم کیا اور میں نے یہ بھی ایک چیز لی کہ کاروبار کی ناکامی میں ایک چیز جو ہے وہ ایکسپینس اور انکم کا ان بیلنس ہونا بھی ہے، کہ ایکسپینسز بہت زیادہ کر رہے ہیں جیسے آپ نے فرمایا، شاہانہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا جو سوال تھا کہ کاروبار کے لیے رقم لے رہے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ایک ظاہر سی بات ہے بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس کاروبار کے لیے یا تو رقم ہوتی نہیں ہے یا پھر وہ رقم کافی نہیں ہوتی، جو کاروبار ذہن میں ہوتا ہے اس کے مطابق وہ رقم کافی نہیں ہوتی. اب دو افراد پائے جاتے ہیں، دو طرح کے سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک وہ لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی ہی کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے، جو کہتے ہیں کہ جی پیسے کے بغیر تو کاروبار نہیں ہوتا، اور دوسری کمیونٹی وہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کاروبار کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. آپ کوئی دکان لینے جائیں گے، دکان والا کہے گا اتنا تو مجھے ایڈوانس چاہیے، ٹھیک ہے، اتنا آپ کو فرنیچر ڈالنا ہے، اتنے کی آپ کو جو ہے وہ اس میں مال ڈالنا ہے، جی پھر آپ کو دکان کا کرایہ دینا ہے. دکان جمتے جمتے جمے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ دور کے ڈول سہانے ہیں. تو بعض اوقات ہم چیزوں کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ آج جو جس پوزیشن میں ہے یہ اس کے دادا کے اسٹرگل کا نتیجہ ہے، جی یا اس کے ابا کی پوری زندگی کی محنت ہے اس کا نتیجہ ہے. تو ایک نیا آدمی جب شروع ہوتا ہے نا تو وہ اگر بہت زیادہ اخراجات کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو رسک پر پیش کرتا ہے. تو نئے آدمی کو ہمیشہ سمجھداری کا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے پیمانے سے شروع ہونا چاہیے، اس کے اسٹارٹنگ جو اخراجات ہیں وہ کم ہونے چاہیے، یا پھر وہ ایسا کرے کہ کسی کے ساتھ شامل ہو جو پہلے سے کام کر رہا ہے، تاکہ جو بگننگ کے اخراجات ہیں، نا سمجھی، نا تجربہ کاری اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے تحفظ اس کو ملے. تو ایک تو یہ صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ظاہر بات ہے جس کے پاس پہلے سے بہت سارا سرمایہ ہے اس کو تو لوگ ادھار بھی مال دے دیں گے، ایسا ہی مینا تو بالکل مینا بنی ادھار پہ بھی کام کر لے گا. تو بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی مارکیٹ میں پی آر بہت اچھی ہوتی ہے، اعتماد کا معاملہ ہوتا ہے، ادھار مال لے کر بھی کام کر لیتے ہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس لائن آ جاتی ہے، اس نے یہاں سے لیا وہاں دیا، یہاں سے لیا وہاں دیا، ٹھیک ہے، ہفتے 15 دن کے ادھار پر بھی وہ بہت اچھا کر پاتا ہے. لائن تو کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے، صحیح ہے، کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو لائن سے مراد ہے کہ مواقع، تو اپرچونیٹیز کو مس نہیں کرنا چاہیے اور پلاننگ بہتر ہونی چاہیے. بس مفتی صاحب کی رائے آ گئی، اور میں آپ سے گزارش پیش کروں کہ احکام تجارت یوں تو مسائل کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کرتے ہیں، مفتی صاحب جوابات دیتے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ احکام تجارت کا نام جو ہے نا وہ رکھ دیں، کیا کہتے ہیں، بزنس کنسلٹنسی. اور مفتی صاحب وہ تو آپ پہ احکام تجارت رکھیں، کنسلٹنسی رکھیں. ایک صاحب جو ہے نا وہ کچھ 12ویں دفعہ مجھے فون پہ بتا رہے تھے کہ آپ کے ایک مشورے نے نا مجھے بچا لیا. ٹھیک ہے، جی تو وہ کہیں پلاٹ خرید رہے ہوں گے، فلیٹ بک کرا رہے ہوں گے، تو میں نے کہا یہ مت خریدیے گا.
تو کہنے لگے میں نے ایک کو مشورہ دیا، اس نے نہیں مانا، وہ اس نے وہاں کروا دیا. تو آج میں نے ان کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں میری کوئی خاص بات نہیں ہے، کیونکہ بزنس کے اندر جو نیوز ہے نا وہ بہت اہم ہوتی ہیں. بس اب پتہ ہے کہ جناب ایک بندہ بیٹھ رہا ہے تو وہاں وہ ایریا ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو میرے پاس ایسی اطلاعات تھیں کہ یہ ایریا تو بیٹھ رہا ہے، بڑے بڑے یہاں فراڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ایریا نہیں پل پائے گا. صحیح. تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، میں تو جو اعداد و شمار تھے اس کو سامنے رکھ کے بات کی تھی. بس اس سے یہی میں چاہ رہا ہوں. ایک اور صاحب آج ہی اتفاق سے آئے کہ میں یوں کر لوں. تو بعض اوقات ہوتا ہے کچھ چیزیں بندہ ان کی ملنا جلنا ہوتا ہے لوگوں سے، تو تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے، لیکن اصل چیز جو سمجھیے کہ جو سمندر میں اترتا ہے اسے پھر گہرائی کا پتہ چلتا ہے. دور سے کھڑے ہونے والے آدمی جو ہے بعض اوقات میری طرح باتیں بنا رہا ہوتا ہے تو حالات جو ہے نا وہ کروٹ لیتے ہوئے دیر نہیں کرتے. کاروباری آدمیوں کی جو لوگ تھوڑا ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈاؤن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ وہ حالات کو سمجھ نہیں پاتے، حالات کس رخ جا رہے ہیں. اور بعض اوقات دیکھیں ٹرینڈ چینج ہوتے ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں، ایک سے ایک چیزیں آ جاتی ہیں. تو جیسے آپ بھی سفر کرتے رہتے ہیں، اور ابھی تو آپ گوادر میں جا کے سٹک ہو گئے تھے اور بڑی مشکل سے آپ آئے، تو پورے ملک میں جاتے ہیں آپ بھی. اب دیکھیں ہم لاہور گئے، کئی دفعہ لاہور جانا ہوا، لاہور فیصل آباد، تو پتہ چلا کہ جوتوں کی بہت بڑی انڈسٹری مارد وجود میں آ چکی ہے. تو میں یہاں ایک اچھی شاپ ہے وہاں سے جوتے لیتا ہوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہاں سے بنواتے ہو؟ فیصل آباد سے بنواتے ہیں. اچھی برانڈ ہے، مطلب لوکل برانڈ ہے. تو اب کیا ہے کہ باہر سے یہ چیزیں ضروری نہیں ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ٹرینڈ بدل رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کے اندر نئے نئے انداز آ رہے ہیں. تو تاجر کو نگاہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیا چیز، کیا فیصلہ، کیا موسم. آج کل تو جو یہ کراپس ہیں، فصلیں ہیں، بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہیں، پہلے کے مقابلے میں بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے. اب آپ دیکھیں کہ کراپس کی یہ صورتحال تھی کہ 1940 میں 30 سے 40 کے دوران گوروں نے نہری نظام بنایا سندھ کے اندر. سندھ میں تقسیم سے پہلے. ہاں تقسیم سے پہلے دریائے سندھ تو تھا جی، لیکن دریائے سندھ کے ہوتے ہوئے جو قریبی ایریا تھے وہی مستفیض ہوتے تھے. صحیح. تو دور دراز میلوں میل دور تک نہری نظام بنایا گیا. اب جو علاقے والے تھے ان کو کاشتکاری آتی نہیں تھی، تو پھر پنجاب سے لوگ لا کر آباد کیے گئے. پنجاب سے لوگ لا کر آباد کیے گئے کیونکہ وہاں نہری نظام تھا. اور نہری نظام کیا تھا؟ نہری نظام کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، کیا 5 دریا بہتے ہیں، زمین کی نمی اتنی اچھی ہے کہ پانی کے ذخائر زمین میں موجود رہتے ہیں. تو وہاں تو ٹیوب ویل کے ذریعے پانی نکل آتا ہے، میٹھا پانی ہے. تو سندھ کے اندر صورتحال نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ایک صوبے کے لوگ آئے، دوسرے صوبوں میں آ کے کھیتی باڑی شروع کی، پھر ان لوگوں نے سیکھا تو وہ پھیلتا چلا گیا نظام. تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، ٹرینڈز بدلتے ہیں. یعنی کاروباری جو دنیا ہے وہ کروٹ لیتی ہے ہمیشہ، یہ چینجنگ کے ساتھ چلیں، نئے سے نئے مواقع فراہم کرتی ہے، اور پرانے لوگوں کو تھوڑا سا چکنا بھی کرتی ہے کہ تھوڑا سا چینج ہو. چلیں جی سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا سوال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ میں اگر سیل پرچیز کا کام کرتا ہوں، کوئی بھی چیز مارکیٹ میں پرچیز کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی کوئی چیز میں پرچیز کر رہا ہوں، اس کا مارکیٹ سے میں نے ریٹ لے لیا، ابھی میں نے اس سے پرچیز نہیں کرا ہے، ابھی صرف اس سے ریٹ لیا ہے، اور پھر میں آگے جہاں میں سیل کرتا ہوں اب میں ان لوگوں سے ریٹ لیتا ہوں اس کا کہ اس کا ریٹ کیا ہے. اب وہ اس سے اوپر میرے کو اماؤنٹ ملتی ہے تو میں ان کو سیل کرتا ہوں، جا کہ میں نے پیچھے سے ابھی پرچیز تک نہیں کرا ہے. تو بغیر پرچیز کیے میرا آگے سودا کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. بڑا تو اسی آسان. میں جواب سے پہلے اگر میں ایڈ کر دوں کہ اگر یہ ایک تو صورت انہوں نے بیان کی، انہوں نے بار بار کہا کہ میں سیل کرتا ہوں. اگر یوں صورتحال ہو کہ ایک شخص مارکیٹ کا سروے کرے، 10 آئٹم کے ریٹ لے، اس کا جو بھی معلومات دینی ہے لے، اور پھر مختلف جگہوں پہ جا کے اس کے آرڈر لے لے، تو دونوں سوالات کے جوابات آپ ارشاد فرمائیں. دیکھیے ان کو صرف جو یہ کر رہے ہیں وہ تو جائز نہیں ہو سکتا،
کہ جب آپ کی آنرشپ نہیں ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے، آپ مالک نہیں ہیں، تو آپ اس کو بیچ نہیں سکتے۔ صحیح، طریقہ بڑا آسان ہے، آپ ظاہر بات ہے سروے کر لیا کہ ہوں، یہاں سے سستی مل رہی ہے، وہاں مہنگی بکے گی، ٹھیک ہے، تو پہلے یہ اس چیز کو خرید لیں، خرید کے قبضہ کر لیں، صحیح، اور ساتھ ہی اسے کہیں کہ مجھے واپس کرنے کا اختیار دو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خیر شرط شریعت میں موجود ہے، اور اپنا 3 دن کا خیار جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو میں 2 دن میں 3 دن میں واپس کر دوں گا، جی ہاں، تو اب سامنے والے کو ساتھ پکا سودا کرے، صحیح، پہلے جا کے ایک آفر دے دے کہ میں اتنے کا مال آپ کو دے سکتا ہوں، آپ بتائیں آپ کو منظور ہے نہیں، ہوں، تو ان کی طرف سے فون آئے تو اس کے بعد یہ جواب نہ دے، ٹھیک ہے، پہلے یہاں سودا کر کے قبضہ کر لے، اس کے بعد جواب دے دے۔ صحیح، تو چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، بس شرعی تقاضے جو ہیں وہ پورے کرنا ضروری ہے۔ اور مختصر وہ جو دوسری بات جو میں نے عرض کی کہ اگر صرف وہ آرڈر بک کرتا ہے کہ یہ میں آپ کو دوں گا، ڈیلیور کروں گا، دیکھیے، ایک آرڈر بک کرنا تو بے ہے، طے ہے، بے ہے۔ اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو ابھی آپ جی کے ہاں، ساتھ، ٹھیک ہے، بک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سودا ہو گیا ہمارا، ٹھیک، وعدے کی بنیاد سامنے والا سمجھے، اس کے ذہن میں وعدے کا مفہوم ہو، سامنے والے کے ذہن میں بھی ہو، تو ایک الگ صورت ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ سوال دیجیے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچوں کی لوٹریاں خرید اور بیچ سکتے ہیں؟ بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی بتا دیں مفتی صاحب۔ لاٹری جو ہے وہ ایک طرح سے جوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، تو جب مبہم چیز کو اس طرح بیچا جائے، خریدی گئی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کیا ہو، اگر تو کچھ بھی نہ نکلے تو 100% جوا ہے، اور اگر کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، اس کی مالیت مختلف رہتی ہے، کبھی سستی کبھی مہنگی، تو بہرحال بے فاسد ہے، اور ایسی ڈیل کرنا جائز نہیں ہے، نہ بچوں کا خریدنا جائز ہے، نہ دکاندار کا بیچنا جائز ہے۔ جی، ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 2 لوگوں نے مشترکہ کاروبار شروع کیا، ایک پیسہ لگاتا ہے، دوسرا محنت، نفع و نقصان کیسے تقسیم ہوگا؟ اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ جی مفتی صاحب۔ کاروبار تو مشترکہ شروع کیا ہے، ایک کی محنت اور ایک کا پیسہ ہے، تو پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ جو پیسہ لگا رہا ہے اس صورت کے اندر، وہ عملی طور پر شامل نہیں ہوگا کام کے اندر۔ مداربت کی جو صورت ہوتی ہے اس میں انویسٹر جو ہے وہ کام میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ ورکر کام کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ انویسٹر ایک لائن دے دیتا ہے کہ بھئی فلاں شعبے میں کام کرو، فلاں کام نہ کرو، ادھار کی اجازت ہے نہیں ہے۔ باقی جو نفع کا جہاں تک معاملہ ہے تو دونوں ایک تناسب پر، ایک ریشو پر رضامند ہوں گے، اور مثال کے طور پر 60-40 ہے، 50-50 ہے، تو اس کے مطابق ہی دونوں اس کو تقسیم کریں گے۔ کمی بیشی کا جو فارمولہ ہے وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ایک سوال ہے کہ پیٹس کا بزنس کرنا، یعنی اس کی خرید و فروخت کرنا، کتے بلی بندر وغیرہ لوگ پالتے ہیں، تو اس کا جائز ہے ناجائز؟ بندر کو تو خیر ہمارے ہاں نہیں پالا جاتا، لیکن جو کتے بلیا وغیرہ ان کو تو پالا جاتا ہے، جو پالتو جانور ہیں جن کو پالا جاتا ہے ان کی خرید و فروخت میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ جانور کہ جس سے کوئی نہ کوئی نفع مقصود ہے، اس کی بھی خرید و فروخت جائز ہے۔ جیسے سانپ کی جو کھال ہے وہ کہیں استعمال میں آتی ہو اس لیے اس کو بیچا جاتا ہو، یا کسی اور جانور سے کوئی مقصود ہو سوائے خنزیر کے، تو اس کی خرید و فروخت میں گنجائش رہتی ہے۔ ٹھیک، اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ایک شخص اپنے پیسوں سے دودھ خرید کر دوسری پارٹی کو سپلائی کے لیے بھیجے، ایک کے پیسے بھی ہوں گے، دودھ بھی خریدے گا، دوسرا صرف سپلائی کرے گا دکانوں پر اور گھروں پر، جو بچت ہوگی جو آدھو آدھ کریں گے، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں، اس کے اندر دونوں کام کر رہے ہیں نا، تو بہتر اس میں یہ ہے کہ جس کے پیسے ہیں وہ کچھ پیسے اس کو بطور قرض دے دے اپنے پارٹنر کو، تو پھر یہ دونوں پیسے ملا کر کام شروع کریں، اور نقصان جو ہے وہ کیپٹل کی مقدار کے مطابق آئے گا، قرض بہرحال واپس کرنا پڑے گا، اس کی مدت مقرر کی جائے، اور اس سے یہ ہوگا کہ یہ شراکت کا معاملہ ہوگا، یہ معاملہ مداربت کا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے لیے الفاظ نئے ہیں تو گھبرائیں نہیں، شریعت نے انویسٹمنٹ کے جو بنیادی طریقے بتائے ہیں
سب سے بنیادی طریقے، سب سے معروف اور وسیع طریقے وہ ان دو الفاظوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو الفاظ کا جاننا آپ کے لیے بڑا اہم ہے۔ جب آپ کاروبار کر رہے ہیں تو ان دو الفاظوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دو الفاظ دو چیپٹرز ہیں۔ مداربت کا ایک ہمارے پاس رسالہ موجود ہے، IC-dawat-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور شرکت کا بھی رسالہ موجود ہے۔ تو یہ رسالے آپ کے لیے بہتر معاون و مددگار ہوں گے۔ مفتی صاحب سوال ہے کہ پرائز بانڈ کے کیا حکم ہے؟ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت جائز ہے، جبکہ جو پریمیم پرائز بانڈ آیا وہ نہ ہو۔ وہ تو پرائز بانڈ ہی نہیں ہے، وہ تو سیونگ اکاؤنٹ ایک طرح سے۔ ہاں، تو پرائز بانڈ ایک مال ہے، ایک ایسٹ ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تب یہ زیادہ لوگ مل کے جو خریدتے ہیں، مطلب جی، پرچیاں وغیرہ ڈال کے خرید لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہوگا؟ دیکھیے لوگ تو اپنا روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ بھی سٹا کر لیتے ہیں کہ کون سے رنگ کی گاڑی آئے گی۔ جی ایسے ہی۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی جائز کام کو غلط طریقے سے کرنا، تو تجارت کے مسائل بتا ہی رہے ہیں نا۔ ٹھیک۔ تو تجارت جو حلال چیزیں ہیں، جو راشن ہے، آٹا ہے، چینی ہے، اس کے اندر اگر طریقہ کار غلط اپنایا گیا تو یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو پرائز بانڈ کا جو ہم نے جائز کا حکم بتایا اس سے مراد وہ طریقہ ہے جس میں ناجائز پہلو شامل نہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کے نیچر کے اندر کوئی ناجائز پہلو ہے، یا اس ناجائز پہلو کو اپنائے بغیر خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کی تو سرعت کر دی جاتی ہے۔ پروڈکٹ خریدنے کے لیے ناجائز امر ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس میں اتنے رنگ ڈالے ہوئے ہیں جو، اور اس سے بھی محدود طبقہ وابستہ ہے، خاص طور پر جو اولڈ ایریا کا علاقہ ہے وہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ پرچیاں ڈالتے ہیں، سٹہ بازی ہوتی ہے اور پرچیاں بکتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صرف پرائز بانڈ جو جائز طریقے سے ہے اس کی خرید و فروخت کرتا ہے۔ ٹھیک۔ مفتی ابھی آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی تو ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ یہ جو کچھ اپلیکیشنز ہیں کہ جن کے ذریعے جو ہے جب میچز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان پہ وہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں بیٹسمین اتنے کر لے گا رن، یا فلاں آؤٹ کر دے گا، یا اس بال پہ چھکا لگ جائے گا، اس پہ چوکا ہو جائے گا، تو وہ پوائنٹس ملتے ہیں اور پھر پوائنٹس کے عوض جو ہے کچھ پیسے وغیرہ ملتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جوا ہی ہے، یعنی وہ پیسے لگائیں گے۔ پیسے نہیں لگانے انہوں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس پہ اشتہار وغیرہ کچھ آتے ہیں، وہ اپلیکیشنز والے ان سے پیسے کماتے ہیں۔ واللہ عالم، مطلب میں نے تو دیکھیں نہیں جوئے دیکھی کی ایسی اپلیکیشنز مارکیٹ میں رن کر رہی ہیں کہ جب وہ اصل رنگ دکھاتی ہیں تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ پاک حفاظت عطا فرمائے۔ جب حلال و حرام کی تمیز نہ رکھی جائے تو میرے پاس تو ٹک ٹاک انسٹال نہیں ہے اور نہ کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جو خبریں اس کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں الامان والحفیظ، ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیجیٹل جو ہے وہ طائف گیری ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور وہاں بھی ایک پیسے کا عجب کھیل شروع ہوا ہے، اور کسی نے مجھے بتایا کہ یہ تو منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ وہاں سے پیسہ پھینکا جاتا ہے، پھر اس کو منگوایا جاتا ہے کہ جی یہ تو وہاں کی ارننگ ہے۔ تو جب حلال و حرام کی تمیز نہ رہے تو پھر معاشرے کے اندر ایسے عناصر نمایاں ہو کر سامنے آتے ہیں کہ جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ تو شریعت یہی چاہتی ہے کہ ہمارے ایمان کامل رہیں، ہم پر نور رہیں، ہمارے دل دماغ روشن رہیں، اور جو خباثت ہے، جو فساد ہے، جو شیطانی افکار ہیں، ہم اس سے دور رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار رہیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جب آپ شریعت کی باتوں کو اہمیت دیں گے، غور کریں گے، توجہ کریں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بیمار ہو جاتا ہے، جیسے بیمار ہے نا، وہ آپریشن سے بھاگ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، حالانکہ علاج آپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ تو یہ باتیں سنتا بھی نہیں ہے اور فساد بھی برپا کرتا ہے، علماء کے خلاف بہت باتیں بھی کرتا ہے۔ تو ایسے بیمار افراد ہمارے معاشرے میں افسوس کے ساتھ ان کا تناسب بڑھ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے افراد زیادہ ہو چکے ہیں، نہیں، ایسے افراد کم ہیں لیکن پہلے سے کچھ زیادہ ہیں۔ اللہ پاک ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اس پہ بھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب تک نیکی کی دعوت کو عام نہیں کریں گے، مسلمان کی غلطی پر اسے
تنبیہ نہیں کریں گے. تنبیہ سے مراد یہ ہے کہ سمجھانا. اب ماں باپ سے کہانی شروع ہوتی ہے، ماں باپ ہی نہیں سمجھاتے، ماں باپ کی تربیت نہیں کرتے، دوست ساتھی سب، ہر آدمی جو ہے وہ ایک تفریح کے موڈ میں ہے. جو چیز دیکھی تفریح اٹھانا شروع کر دی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. مطلب میں اتنا مجھے افسوس ہوا ہے. میں نے 2 دن پہلے خبر پڑھی میروز بھائی، کوئٹہ کی خبر تھی نا، کہ کسی دکان پر کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے، شہر کی بات ہے، اور اس کے بعد لوگ اس دکان میں محلے دار لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ویسے نقصان ہو گیا ہے، اس دکان میں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بیچارے کا جو نقصان اگر چارہ نے ہوا تھا تو پھر وہ بالکل ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے مال و اسباب سے. تو یوں یہ تو درندگی ہے، انسانیت تھوڑی ہے. شریعت ہمیں تہذیب دیتی ہے اور درندگی سے نکالتی ہے، ورنہ انسان اور جو جانور ہیں ان کی بہت ساری صفات یکساں ہیں. تو جو تہذیب ہے، جو حق ہے اور جو باطل ہے، اس کا جو فرق ہے، یہی انسان اور جانوروں میں فرق پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ سر ایک سوال ہے اور میرے تو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں، ہو سکتا ہے لکھنے میں غلطی ہو. میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں سپنگ پیٹرن کیا حیثیت ہے؟ سلیپنگ پارٹنر از الاؤ، ناٹ پروہیبٹڈ، نو پرابلم. تو سلیپنگ پارٹنر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات 2 پارٹنر ہوتے ہیں، ایک کام کر رہا ہوتا اور ایک کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس کی گنجائش تو بہرحال موجود ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں چھولے بیچتا ہوں تو وہ میں اسکول کی پرانی کاپیاں ہوتی ہیں ان کے کاغذ پہ رکھ کے دیتا ہوں، اس طرح کرنا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جو لکھا ہوا مواد ہے اس پر تو بہرحال آپ اس طرح نہ کریں، یہ حروف کے ادب کے خلاف ہے. اور اگر متعین طور پر مقدس کلمات موجود ہیں اس کے اندر، پھر تو قطعاً جائز نہیں ہوگا اور ایسا کرنا حرام ہوگا. اور ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا مشاہدہ رہا ہے ماضی میں کہ کوئی چیز لی ہے تو پتہ چلا کہ ایک مرتبہ اخبار میں لپٹی ہوئی تھی کوئی چیز، اور جو قرآنی آیت سر ورق پر ہوتی ہے وہ بھی شامل تھی. تو ایک دفعہ مجھے اتفاق ہوا، کچھ منگایا تھا کسی بچے وغیرہ سے، مطلب کسی سے منگایا، تو وہ جس چیز میں آئے نا، وہ میں یعنی قسم اٹھا سکتا ہوں کیونکہ بات ایسی کرنے لگا ہوں میں، وہ قرآن پاک کا پیپر تھا. استغفر اللہ. یعنی سورہ فاتحہ جیسے لکھی ہوئی ہوتی نا، قرآن پاک کا جو پہلا ورق ہوتا ہے عمومی طور پر، تو وہ اس کے بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے قرآن پاک اور یوں، اور پھر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ والا ورق تھا، وہ آج تک میرے پاس سیو ہے، میں نے رکھا ہوا بھی تھی جی، سورہ فاتحہ تھی. تو اب مسلمان معاشرے میں یہ اب اتنا اندھا بہرا تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہی نہ پتہ چلے. تو بہرحال صاحب نے جواب ارشاد فرما دیا. اگلا سوال دیجیے. مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں اس کے مالک کو ڈیوٹی ٹائم میں نوافل وغیرہ پڑھنے سے بھی اعتراض نہیں ہے، تو اگر میں نوافل پڑھوں تو مجھے اضافی وقت دینا پڑے گا یا مالک کا راضی ہونا کافی ہے؟ بھئی یہ سوال اپنے مالک سے کر لیں، ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جب آپ کے مالک کو اعتراض نہیں ہے تو اس کو کتنا اعتراض نہیں ہے یہ اس سے ہی پوچھ لیں آپ، جب ان دونوں کا معاملہ ہے نا. کیونکہ ڈیوٹی کا دورانیہ نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ڈیوٹی کا مطلب ہے ڈیوٹی. اگر آپ کے مالک کو اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ اس سے براہ راست بات کریں اور اس کے سامنے اپنا مدعا رکھیں، جتنی وہ آپ کو اجازت دے اتنا اس پر عمل کریں آپ. یعنی اگر وہ 4 رکعت کی اجازت دیتا تو 4 اجازت، اور 10 کی دیتا تو 10 اجازت، یعنی جتنی وہ ان دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ. ہاں ایسا ہی ہے، بلکہ اس کی میوچل تو نہیں، اس کی ہوگی نا. نہیں ظاہر بات ہے اس کی اجازت سے ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آپ کے سوال کا جواب ہوا. اگلا سوال دیجیے. میرا نام محمد یاسر ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آج کل جیسے سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک سے ہم لوگ کماتے ہیں، تو یہ کمانا جائز ہے؟ دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ تمام فورم، ڈیجیٹل فورمز کہ جہاں پر اشتہارات چلیں گے اور ان اشتہارات کے اندر غیر شرعی مواد بھی چل سکتا ہے، تو چونکہ آپ اس کی اجازت دیں گے تو چلیں گے، اجازت نہیں دیں گے تو نہیں چلیں گے. تو ان غیر شرعی مواد کے چلنے میں آپ معاون و مددگار ہوں گے. تو بڑی آسان آمدنی لگتی ہے بعض اوقات، لیکن
جو خامی اور خرابی ہے اس پر ذرا غور کیجیے کہ ہر چیز علاوہ ہے نا، پاکستان کے اندر عام طور پر شراب کا اشتہار نہیں چلتا، جی ٹھیک ہے، لیکن یوٹیوب کا وہ چینل تو یورپ میں بھی کھلے گا، ہر جگہ ہر چیز کے اشتہار تھوڑی چلتے ہیں، صحیح، جیسا ایریا ہوتا ہے اس چینل پر اس کے مطابق جو ڈیمانڈ آئی ہوتی ہے علاقائی، اس کے مطابق اشتہار چلتے ہیں. ظاہر بات ہے جو چیز پاکستان میں ملے ہی نہ اس کا اشتہار تھوڑی چلے گا. تو یورپ میں یہاں تک کہ اور کئی مسلم ممالک ہیں وہاں بھی شراب ملتی ہے عام. تو جہاں شراب کا اشتہار بھی چل رہا ہے اور آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں کہ جناب چلائیے میرے پلیٹ فارم پر، میں آڈینس لے کر آتا ہوں، میں کنٹینٹ کریٹر ہوں، میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہوں، میں اچھا بول لیتا ہوں، میں اچھا لکھ لیتا ہوں، میں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ میرے اندر صلاحیتیں ہیں، میں لے کر آؤں گا یہاں ویور، اس پر لگائیے آپ اشتہار اور مجھے بھی حصہ دیجیے. تو یہ ریالٹی ہے. اور پھر جائز و ناجائز کے فرق کے بغیر سب کچھ چلتا ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تلاوت تک سن رہے ہوں وہاں بھی اچانک سے گانے بازے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی اجازت اس فورم سے ہوتی ہے نا، یعنی آپ کی اجازت سے ہوتی ہے، جو چینل کا آنر ہے وہ اجازت دیتا ہے تب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جب گناہ متعین ہے اور ہوگا ہی ہوگا تو پھر یہ کام کیسے جائز ہو سکتا ہے، اور پھر یہ جو آمدنی ہے اس کو ہم کیسے جائز ذریعہ کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے. مفتی تو آپ نے سوال کا جواب ارشاد فرما دیا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک رائے اور آپ اس پہ ارشاد فرما دیں کہ ابھی تو آپ نے فرمایا کہ یوں 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 ہوتا ہے تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے، جائز ناجائز کا جو بھی پہلو ہے وہ آپ نے بیان فرما دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بالفرض سپوز کر لیتا ہوں، ویسے تو ابھی تک میری معلومات میں نہیں ہے، اگر ساری شرائط پوری کر دی جاتی اور پھر انکم شروع ہو جاتی، تو میرا سوال یہ نہیں کہ جائز ہے ناجائز، میرا سوال یہ ہے کیا آپ اپنے تجربات کی روشنی میں اسے باقاعدہ ایک بزنس تصور کرتے ہیں؟ انکم ہو رہی ہے، لوگوں کروڑوں میں کما رہے ہیں، ناجائز ہونے کے باوجود کما رہے ہیں، وہ ایک ادر وے ہے. کیا اس کو بیسیکلی کوئی کاروبار تصور کیا جا سکتا ہے کہ یہ کاروبار ہے؟ اصل میں ریالٹی کے ہوتے ہوئے تصوراتی دنیا میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز فرض کریں اور اس کا حکم لگائیں. ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے، جو ایگزسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو اس پر حکم لگانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا. ٹھیک، ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے، ایک کے بعد دوسرا پروگرام آ رہا ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.